أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. سفر نامہ برزخ کا سفر نامہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. گفتگو ہماری پیج نمبر 89 تک پر تمام ہو گئی تھی. آج کی ہیڈنگ ہے اور پیج نمبر 90 سے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. برے اعمال کا نتیجہ سانپ اور بچھو. ابھی میں اس بدبودار اور بدشکل مخلوق سے باتیں کر رہا تھا کہ وہاں بہت سے سانپ اور بچھو ظاہر ہونا شروع ہو گئے. یہ بہت بڑے اور خطرناک دکھائی دے رہے تھے. انہوں نے ہم دونوں کو گھیرے میں لے لیا اور ان میں 70,000 سانپ اور 70,000 بچھو تھے. اللہ اکبر. یہ خطرناک جانور دنیا کے سانپوں اور بچھوؤں کی طرح نہیں تھے. یہ جو میں نے انہیں سانپ اور بچھو کا نام دیا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے ان کا تصور ممکن ہو جائے. ان سانپوں اور بچھوؤں کو کی اپنی مخصوص شکل و صورت تھی. میں تم خاکی لوگوں کے لیے عبرت کے لیے ان کی کسی حد تک تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان بچھوؤں کا حلیہ کچھ اس طرح سے تھا. یہ جسمانی لحاظ سے اس دنیا کے بڑے اور مضبوط کھچر کے برابر تھے. ہر بچھو کی دم میں 60 کڑیاں تھی اور ہر کڑی میں ایک بڑے پیالے کی برابر زہر بھرا ہوا تھا. بعض بچھوؤں کی دم میں ایسی 330 کڑیاں تھی. اگر دنیا میں اس قسم کا بچھو کسی ایک کو ڈس لے تو 1060 سال تک اس کا درد باقی رہے گا. 1060 سال تک. یہ سانپ ان خصوصیات کے حامل تھے. بعض سانپ بڑے ہاتھی جیسے، بعض بہت بڑے دانت کے برابر اور بعض بہت بڑے خچر جتنے تھے. ان میں سے بعض اتنے بڑے تھے کہ کئی انسانوں کو نگل کر اپنے پیٹ میں جگہ دے سکتے تھے. اگر ان سانپوں میں سے کسی ایک بھی دنیا میں اپنی پھنکار مار دے تو اس کے زہر سے روئے زمین کے تمام درخت، سبزے، پتھر اور پہاڑ پگھل کر پانی بن جائے اور دنیا کی ہر چیز جل کر خاک ستر ہو جائے. اگر ان میں کوئی ایک دنیا میں کسی انسان کو ڈس لے تو 1060 سال تک کے مدت تک کا وہ درد تکلیف سے تڑپتا رہے. ان میں بعض کے دانتوں کی لمبائی ایک بڑے کھجور کے درخت کے برابر تھی اور ان میں سے بعض سانپوں کی لمبائی 60 سال اور چوڑائی 30 سال کے راستے کی برابر تھی. ہر سانپ کے 1000 سر تھے اور ہر سر میں 1000 منہ تھے اور ہر منہ میں 1000 دانت اور ہر دانت کی لمبائی 1000 ذراع یعنی تقریباً 1000 فٹ کے برابر تھی. میں خوف اور ڈر کے مارے بدبودار اور بدصورت مخلوق جس کا نام کردار سا تھے پناہ اور مدد مانگنے لگا. کردار نے ایک بار پھر اوپر اور نیچے کہے لگانے شروع کر دیے اور کہا کہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. البتہ تمہیں اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ سانپ اور بچھو تمہارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں. جس طرح کہ تم دوسرے تمہارے برے گندے کردار کی پیداوار ہیں. تمہیں اپنی ہی پیدا کردہ چیزوں سے مدد مانگتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ واقعاً روایات کے اعتبار سے جب ہم آخرت کے حالات پڑھتے ہیں تو واقعاً یہ جتنے بھی اعمال ہیں الگ سے کوئی جہنم کی آگ دہقی نہیں جائے گی، بلکہ ہم تو جہنم کی آگ کو یہیں سے بھیج رہے ہیں. تو اس اعتبار سے خطرناک جانور تمہیں مدد مانگتے ہوئے شرم نہیں آ رہی ہے؟ وہ خطرناک جانور مسلسل میری جانب بڑھ رہے تھے. مجھے ہر لمحہ ان کے دانت اپنے وجود میں پیوست ہوتے دکھائی دے رہے تھے. کردار کی اس انتہائی گندی بدبو کے باوجود میں اس لیے لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا. میں بڑی عاجزی سے اس کے قریب گیا اور کہا، کردار تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تو دنیا میں ایک چیونٹی بھی نہیں پیدا کر سکتا تھا جبکہ تم کہہ رہے ہو کہ ان خطرناک جانوروں کو میں نے پیدا
پیدا کیا ہے؟ کردار نے کہا ہاں ہاں کہہ کر کہا لگایا اور کہا اتنا زیادہ میرے قریب مت آؤ، میں نے تم سے نہیں کہا کہ میں دنیا میں تیرے برے کردار کی جیتی جاگتی صورت ہوں؟ یہ خطرناک جانور بھی تیرے وجود کا سایہ ہے، یہ وہ عذاب ہے جسے تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے تیار کیا ہے۔ تم جب بھی کسی بے حیا عورت سے زنا کا ارتکاب کرتے تھے، جب بھی کوئی کام حرام آواز گانا بجانا سنتے تھے، تم جب بھی کسی کی ماں بہن کو حرام نظروں سے دیکھتے تھے، تو تم جب بھی کسی جگہ بیٹھ کر جوا کھیلتے، جس وقت بھی شراب سے مزین کھانے کی میز پر بیٹھے، جب بھی غیبت یا تہمت کی محفل کا حصہ بنے، تم جب بھی خدا تعالیٰ اس کے انبیاء اور اوصیاء ائمہ طاہرین کا مذاق اڑاتے، نماز اور سچے مومنین کی توہین کرتے، قرآن کی بے احترامی کرتے، در حقیقت اس موقع پر تم بڑی تعداد میں اس طرح کی مخلوق کو وجود میں لے آ رہے تھے۔ میں نے کہا اے کردار، یہ وقت سرزنش کرنے کا نہیں ہے، اس وقت میرے حال پر کچھ رحم کھاؤ، کسی طرح سے مجھے ان خطرناک جانوروں سے بچانے کی کوئی تدبیر کرو۔ رفتار نے ایک بار ہنستے ہوئے کہا اے پست و کثیف انسان، تمہیں یاد ہے کہ جب تو نے اس دنیا میں ایک بے گناہ کنواری لڑکی کو اپنے دام میں گرفتار کر کے اس کی عصمت و آبرو کا جنازہ نکالا تھا، اس نے بعد میں اپنی اور اپنے باپ کی عزت بچانے کے لیے خودکشی کر لی؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کس طرح سے عزاداری اور امام مظلوم کا مذاق اڑایا کرتے تھے؟ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن تم نے سڑک پر ایک غریب شخص کو اپنی گاڑی کے نیچے دے کر اس کی بیوی بچوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، پھر مزید برآں یہ تم ان لوگوں کی کوئی مدد کرنے کے بجائے وہاں سے فرار ہو گئے۔ تمہیں یاد ہے کہ تم دھوکہ اور چال سازی سے غریبوں کے مال پر قابض ہو گئے تھے اور انہیں گلی گلی بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ تم اپنے ان بڑے اور طاقتور ہاتھوں سے کس طرح یتیم کمزور لوگوں کے پیسے پیٹتے تھے اور ان کے پیسے ہڑپتے تھے؟ یہاں پر میں چیخا اور غصے سے کہا اے کردار، اب بس بھی کر، اب مجھے اس سے زیادہ اذیت نہ دیں، مجھے مزید شرم سے پانی نہ کرو، بس اب بہت ہو گیا۔ یہ سب باتیں کس نے تمہیں بتائی ہے؟ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوئی اور تم نے انہیں کیسے دیکھ لیا؟ اس نے کہا اے غافل، تم پھر بھول جاتے ہو، میں نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ میں تمہارے برے اعمال کی مجسم شدہ صورت ہوں جس کے تم اس دنیا میں مالک تھے؟ تم کس قدر احمق ہو جو اپنے اتنے نادان بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ ہم ان باتوں میں لگے ہوئے تھے اور جانور لمحہ بلمحہ قریب آتے جا رہے تھے۔ ان کا اس طرح سے آہستہ آہستہ ہماری جانب بڑھنا بذات خود ایک عذاب تھا جو اس روحانی اذیت کے علاوہ تھا جو مجھے کردار کے ساتھ باتیں کر کے پہنچ رہی تھی۔ یہ تدریجی عذاب اس عذاب سے کہیں زیادہ سخت تھا جو انسان کو ایک ہی بار نصیب ہو جاتا۔ یہ جانور دو قطاروں کی صورت میں میری جانب بڑھ رہے تھے۔ پہلی قطار میں بچھو تھے جن کے بڑے بڑے پنجے اور کوئلے کے مانند سیاہ لمبے دانت تھے۔ بچھوؤں نے جیسے ہی اپنے ڈنک میرے جسم میں پیوستہ کیے، میں فوراً اتنا سیاہ اور بھیانک ہو گیا کہ مجھے خود اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا۔ اتنی درد محسوس ہو رہا تھا کہ گویا مجھے کھولتے ہوئے تیل کے کڑوے کڑھائی میں ڈال دیا گیا ہو۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل سے میری ملاقات سے جتنا عرصہ گزرتا جا رہا تھا، میرے عذاب اور اذیت میں مسلسل شدت اور اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی وجہ بھی صاف ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ میں اس دنیا میں جتنا گناہ میں ڈوبا، میری آلودگیوں میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ بچھو کے ڈنک اور پھر اس پر ہونے والی اذیت ناک درد کی وجہ سے میں بے سود زمین پر پڑا ہوا تھا، مجھ میں اپنے بچاؤ کی کوئی سکت نہ تھی۔ اس دوران ایک بچھو نے اپنا ڈنک میرے ہونٹوں کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ اس پر کردار نے جلدی سے آ کر میرا منہ کھولا اور زبان کو کھینچ کر باہر نکال دیا۔ میں نے دیکھا میری زبان کئی گنا لمبی ہو چکی تھی۔ بچھو نے میری زبان ڈس لی اور اس کے زہر کا اثر اس قدر شدید تھا کہ پلک جھپکتے ہی میری زبان اور منہ پگھل کر خون اور پانی بن گئے۔ پلک جھپکتے ہی میری زبان اور منہ، درد کی وجہ سے میں اپنے پاؤں کو ناخون سے زمین کو کھرچ رہا تھا۔ یہ عذاب کئی گھنٹوں تک جاری رہا۔ ہر بچھو اپنی باری پر آگے بڑھتا اور میرے ان اعضاء کو ڈستا جن سے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا۔
جن سے میں دنیا میں گناہ کیا کرتا تھا، کچھ ہی دیر بعد اس سے آگ سے ہونے والے زخم اور تکلیف ٹھیک ہو گئے۔ میرے پاس کوئی اپنا نہ تھا جس سے اپنا درد دل بیان کرتا۔ مجبور ہو کر میں نے کردار سے اپنے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دنیا میں خدا کا منکر تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ انسان جسم کا بنا ہوا ہے، مرنے کے بعد زمین میں گم ہو کر مٹی میں تبدیل ہو جائے گا، اس کے ذرات ادھر ادھر پھیل جائیں گے۔ اس کا دوبارہ زندہ ہونا اور دوبارہ جیتی جاگتی صورت اختیار کرنا مجھے قطعی ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود میں نے اپنی بیوی اور مخلص با ایمان دوست سے جو باتیں دینی سنی تھی وہ سن رکھا تھا کہ خدا تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں پر ایک ماں کے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ پس اس ذات نے مجھے ان اذیت ناک عذابوں میں کیوں گرفتار کیا؟ کردار نے جواب دیا، اگر تم دیندار ہوتے اور کم از کم واجبات ہی کو انجام دیا کرتے، اگر کبھی گناہ کرتے تو توبہ کر لیتے، تو خدا تعالیٰ مجھے ضرور بخش دیتا، کیونکہ وہ ارحم الراحمین ہے، غفار الذنوب ہے، ستار العیوب ہے، یعنی سب سے زیادہ مہربان، تمام گناہوں کا بخشنے والا، تمام عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا۔ مگر تم گناہ کی آخری حد کو بھی پھلانگ گئے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ عذاب تمہارے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے اس باہمی سفر میں تمہیں برزخی جنت کے مناظر بھی نظر آئیں گے۔ اس موقع پر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم ابھی اتنی زیادہ اذیت اٹھانے کے بجائے ناز و نعمت اور اللہ کی بے پناہ ان گنت نعمتوں سے بہرامند ہو سکتے تھے۔ اہل جنت سے تمہارا فراق یہ ہے کہ تم نے دنیا کی حرام لذتوں کو آخرت کی نعمات اور لذات پر ترجیح دی ہے، لیکن انہوں نے آخرت کی لذتوں کو چنا۔ یہ تو ابھی اس خطرناک سفر کی ابتدا ہے، کل سے ہمارا لمبا خطرناک سفر شروع ہو رہا ہے، جسے طے کر کے ہم تمہارے اصلی قامت گاہ پہنچیں گے، اس جگہ جہاں تمہیں قیامت تک رہنا ہے۔ اس راستے میں بہت سے عذاب و اذیتیں تمہاری منتظر ہیں، البتہ یہ تمام عذاب ان گناہوں کے عین مطابق ہے جنہیں تم نے دنیا میں انجام دیا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ راستے میں تجھے ایسے افراد بھی نظر آئیں گے جو تجھ سے بھی زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے۔ میں نے کہا کیا کوئی مجھ سے بھی زیادہ گناہ گار ہو سکتا ہے؟ کردار نے کہا ہاں، تم اس سفر میں ان لوگوں کو بھی دیکھو گے اور تمہیں ان کے گناہوں کا پتہ چلے گا۔ میں نے کہا کیا یہ بات درست نہیں ہے؟ قیامت آنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا جس پر گناہ گاروں کو واصل جہنم کیا جائے گا، بنابر اس سے پہلے اس عذاب کا کیا مقصد ہے؟ کردار نے کہا ہاں، یہاں پر یعنی عالم برزخ میں بھی جہنم موجود ہے، جسے برزخی جہنم کہتے ہیں، جیسا کہ نیک لوگوں کے لیے برزخی جنت موجود ہے۔ اسی اثنا میں مکمل تاریکی پھیل چکی تھی، چاند کی مدھم روشنی بھی اس گمرے اندھیرے کے مقابلے میں دم توڑتی دکھائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس جنگل میں خاموشی چھائی، خاموشی ٹوٹی اور انتہائی گرم ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہر سانس میرے وجود میں آگ بھر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہوا اور اس پر ویران بیابان سے دل خراش اور خوفناک آہوں اور سسکیوں کے تحفے بھی میرے دامن میں ڈال دے رہی تھی۔ تمام دن جسمانی عذاب اور اس وقت روحانی اذیت میرے شامل حال ہو رہی تھی۔ کردار جو میری اندرونی کیفیت کو سمجھتا تھا، اس نے کہا اے فلاں ڈرو مت، آج رات تجھے کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ آج رات آرام کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ کل بڑے پور پیچو خم والے سفر پر روانہ ہونا ہے جسے ہر حال میں طے کرنا ہی ہوگا۔ گفتگو پیج نمبر 90 سے شروع ہو کر پیج نمبر 97 تک پہنچ گئی ہے، اور گفتگو کو یہیں پر تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل ہماری گفتگو شروع ہوگی وادی برہوت کی جانب، سفر کی ابتدا۔ آج گفتگو کا سلسلہ تمام کرتے ہیں، مگر پھر وہی گزارش کریں گے، پہنچاتے رہیے ان باتوں کو دوسروں تک، تاکہ دوسرے بھی عالم برزخ سے نجات پائیں اور عالم برزخ کے ساتھ ساتھ برزخی جنت کا سفر شروع کریں انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔